السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں محمد خان آپ لوگوں کا تہہ دل سے ایک مرتبہ استقبال کرتا ہوں پھر سے البخاری یوٹیوب چینل پر۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ہمارے نئے سیریز جو کہ سیر اعلام النبلاء پر مشتمل ہے اس کا پہلا پارٹ ہے، یعنی سیر اعلام النبلاء جو کہ ایک تاریخی کتاب ہے اور ایک عظیم الشان کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر امام ذہبی رحمہ اللہ نے جن لوگوں کو بھی جگہ دی، جن لوگوں کی حیات کو اپنی اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے، ہم آج ان میں سے کسی ایک کے بارے میں جانیں گے۔ محترم ناظرین، علامہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی پہلی جلد کے اندر جس کا نام سب سے پہلے ذکر کیا ہے ان کا نام ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ آخر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کس طرح تھی اور آپ نے اپنی پوری زندگی کے اندر کیا کیا کارنامے انجام دیے، جس کی بنا پہ علامہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سب سے مقدم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکمل نام کچھ یوں ہے: عامر بن عبداللہ بن جراح بن ہلال الفہری القرشی۔ آپ کی کنیت ابو عبیدہ ہے اور لقب امین الامہ ہے، جو کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ آپ کے والد گرامی کا نام عبداللہ بن جراح بن ہلال الفہری القرشی ہے، اور آپ کے والد کے بارے میں تاریخ میں موجود ملتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور میدان بدر میں حاضر بھی ہوئے تھے اور کفار مکہ کی جانب سے آپ نے جنگ بھی کی تھی۔ اسی طریقے سے آپ کی والدہ کا نام امیمہ بنت غنم بن جابر ہے، اور ان کے بارے میں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اب یہاں پر میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے دادا کی جانب منسوب کیا جاتا ہے۔ ہم کہیں بھی سنیں گے تو ابو عبیدہ بن جراح اکثر لوگ کہتے ہیں، کتابوں میں بھی اکثر لکھا رہتا ہے ابو عبیدہ بن جراح۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے عرب میں اس طرح کا ایک رواج تھا کہ لڑکا جو ہوتا وہ اپنے دادا کی طرف اپنی نسبت کر لیتا اور بیچ میں سے والد کے نام کو حذف کر دیتا۔ تو اس کی وجہ سے آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی شک میں نہیں پڑنا چاہیے کہ آپ کے والد گرامی کا نام تو عبداللہ تھا، یعنی آپ کا نام عامر، اس کے بعد والد کا نام عبداللہ، لیکن آپ خود کو اپنے دادا کی طرف منسوب کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ عرب میں یہ ایک رواج تھا، ایک عام سی بات تھی، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ آپ کی ولادت ہجرت سے 40 سال قبل مکہ مکرمہ میں ہی ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل و شباہت کے سلسلے میں طبقات ابن سعد میں کچھ روایتیں مذکور ہیں، اور اس میں لکھا ہے کہ آپ کا بدن کافی دبلا پتلا تھا اور داڑھی چھوٹی چھوٹی، چہرے کی ہڈیاں ایک دم صاف ظاہر تھیں، عیاں تھیں، آگے کے دونوں دانت ٹوٹے ہوئے تھے، بدن لمبا اور جھکا ہوا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام جس وقت قبول کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد 40 بھی نہیں پہنچی تھی۔ جی ہاں، آپ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ آپ اپنا اکثر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف کرتے، اکثر وقت نبی کے ساتھ رہتے تھے، اور قرآن مجید کا جو بھی حصہ جب کبھی نازل ہوتا تو آپ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حفظ کر لیتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں آپ کو اہل مکہ نے کافی اذیتیں دی، جس کے بدلے میں آپ نے صبر و تحمل کا مزاج اپنایا اور صبر جمیل کا مظاہرہ کیا۔ اسی طریقے سے جب مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت ثانی کی گئی تو اس قافلے میں آپ بھی شامل تھے، اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف آپ نے ہجرت کی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کافی بہادر اور دلیر انسان تھے۔ شجاعت و مردانگی آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں اپنی حیات مبارکہ کے اندر لڑی، جتنی بھی غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ان سبھی غزوات میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے، اور سبھی جنگوں میں آپ حاضر رہے۔ خواہ وہ جنگ احد ہو یا جنگ بدر ہو، غزوہ حنین ہو یا غزوہ طائف، ان تمام غزوات میں، ان تمام جنگوں میں حضرت ابو عبیدہ شامل رہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کی قیادت و سیادت کی صلاحیت بھی اس وقت کسی سے مخفی نہیں رہی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سریوں کا آپ کو امیر بنا کر بھیجا۔
اسی طریقے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ماتحتی میں ملک شام کو فتح کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ بنتے ہی یہ کام کیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کمانڈری سے معزول کر دیا اور شام کی پوری لشکر کا امیر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ جی ہاں، اور جب اس بات کی خبر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی تو انہوں نے کچھ اس انداز میں لشکر کے اندر جا کر اعلان کیا کہ بعث علیکم امین هذه الامہ، کہ مسلمانوں آج سے امیر المؤمنین نے ہم تمام لوگوں پر ایک ایسے شخص کو امیر بنایا ہے جسے اس امت کا امین کہا گیا، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ اس امت کے امین ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح عملی میدان کے اندر اپنے جھنڈے گاڑے، جس طریقے سے آپ نے اپنی بہادری اور دلیری کا لوہا منوایا، اسی طرح آپ علمی میدان میں بھی کافی آگے تھے۔ جی ہاں، آپ کی حیات مبارکہ کا ایک روشن پہلو تعلیم و تعلم سے وابستگی بھی ہے۔ آپ کئی حدیثوں کے راوی ہیں، جس میں سے صحیح مسلم میں ایک روایت، سنن ترمذی میں ایک روایت اور مسند احمد میں 12 روایتیں موجود ہیں۔ آپ سے کئی جلیل القدر بڑے بڑے صحابہ کرام نے روایتیں کی، جن کی روایتیں کافی زیادہ تعداد میں موجود ہیں، ان لوگوں نے بھی آپ سے روایتیں بیان کی، مثلا عرباض بن ساریہ، جابر بن عبداللہ، سمرہ بن جندب، ابو امامہ الباہلی وغیرہم رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کافی فضائل و مناقب حدیث کے اندر بیان ہے، جیسا کہ سب سے بڑی فضیلت آپ کی یہ ہے کہ آپ ان 10 خوش نصیبوں میں سے ہیں، ان 10 مبشرہ میں سے جنہیں اس دنیا کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ جی ہاں، آپ ان 10 میں سے ایک ہیں، اور آپ کی فضائل و مناقب اس بات سے ہی عیاں ہو جاتی ہے۔ آپ کی فضیلت اگر ہمیں جاننی ہے تو آپ کی فضیلت کے لیے بس ایک حدیث یہ کافی ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے، اور جسے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل امت امینا وان امیننا ایتها الامۃ ابو عبیدہ بن الجراح، کہ ہر امت کے اندر ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت یعنی امت محمدیہ کا اگر کوئی امین ہے تو وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جی ہاں میرے بھائی، اب یہاں پر ایک اعتراض سامنے آتا ہے، کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور کئی لوگوں کے ذہن میں سوال آتا بھی ہے کہ آخر امت محمدیہ اتنی بڑی ہے، آپ زیادہ دور نہ جائیں، صرف قرون اولیٰ کے لوگوں کو لے لیں، یعنی صرف صحابہ کرام کو ہم دیکھیں تو ان کے اندر بہت سارے لوگ ایسے تھے جو امین تھے، حضرت ابو عبیدہ بھی انہی میں سے ایک ہیں، یعنی تمام کے تمام لوگ امین، لیکن ان تمام میں صرف حضرت ابو عبیدہ کو ہی امین کیوں بنایا گیا اس امت کا، انہیں ہی یہ لقب کیوں ملا؟ تو اس کا جواب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنے انداز میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اس جواب کے متعلق کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ کسی بھی انسان کو جب کسی صفت کی طرف منسوب کرتے یا کوئی لقب دیتے تو اللہ کے نبی کی عادت یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ شخص اس چیز میں سب سے ممتاز ہوتا تبھی دیتے، یعنی جس صفت کے اندر جو شخص سب سے ممتاز ہوتا ہے، جس کے اندر وہ صفت سب سے ہائی کوالٹی کی موجود ہوتی، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت کی طرف منسوب کر دیتے۔ جیسے اب حیا کی مثال لیں تو حضرت عثمان کو منسوب کیا گیا، صدق سچائی کی مثال لیں تو حضرت ابو بکر صدیق کی طرف اس کو منسوب کیا گیا۔ اسی طریقے سے امانت داری اور امین کی جہاں تک رہی بات تو اسے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب منسوب کیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ حسن اخلاق کے مالک تھے، اخلاق کریمانہ کے پیکر مجسم تھے، عبادت و ریاضت، صوم و صلاۃ، صداقت و شجاعت، حلم و بردباری، وفاداری و تقوی شعاری، زہد و ورع، یہ تمام صفات حسنہ آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی جتنے بھی اچھے صفات ہوتے ہیں سب آپ کے اندر موجود تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زہد و ورع کے متعلق ایک واقعہ لکھتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شام گئے ہوئے تھے اور وہاں پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت امیر جو تھے شام کے وہ حضرت ابو عبیدہ تھے، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے کہا
کہ اے ابو عبیدہ مجھے ذرا اپنا گھر تو دکھائیے، ذرا اپنے گھر لے چلیے. تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اگر آپ میرے گھر کو دیکھ لیں گے، میری حالت دیکھ لیں گے تو آپ کو رونا آئے گا، آپ کی دونوں آنکھیں مجھ پر اشکبار ہو جائیں گی. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آگے کا واقعہ کہ جب حضرت عمر اس گھر میں داخل ہوئے، گھر کی حالت دیکھے تو فوراً سوال کر بیٹھے کہ اے ابو عبیدہ میں یہاں پر کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہاں پر تو مجھے صرف ایک چھوٹا سا گھر، ایک پانی کا مشکیزہ ہی دکھ رہا، حالانکہ تم تو یہاں کے امیر ہو اور باقی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس کھانا بھی ہے. تو حضرت ابو عبیدہ کھڑے ہوئے اور گئے گھر کے روشن دان کے پاس سے کھانے کے کچھ ٹکڑے چھوٹے چھوٹے اٹھائے اور دکھائے. جب ان ٹکڑوں کو حضرت عمر نے دیکھا تو فوراً رو پڑے. تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اگر آپ میری حالت دیکھیں گے تو میری حالت پر آپ کو رونا آئے گا. تو اس کے جواب میں فوراً حضرت عمر نے کہا کہ غیرتنا الدنیا کلنا غیرک یا ابا عبیدہ، کہ اے ابو عبیدہ ہم سبھی کو دنیا نے بدل دیا، دنیا کی مصروفیات نے، دنیا کی مشغولیات نے ہم سبھی لوگوں کو بدل دیا، ہماری اخلاق کو بدل دیا، ہماری مزاج کو بدل دیا، سوائے تمہارے، تم ویسے ہی ہو. اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ واللہ هو الزہد الخالص، کہ یہاں پر حضرت عمر کی مراد زہد خالص و زہد حقیقی تھے، یعنی کہ آپ واقعی بہت بڑے زاہد اور متقی اور پرہیزگار انسان تھے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سن 18 ہجری 58 برس کی عمر میں طاعون امواس کی وجہ سے ملک شام ہی میں ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آپ کی نماز جنازہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی. محترم ناظرین، یہ تھی حیات مبارکہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. جی ہاں، وہ جلیل القدر صحابی کہ جنہوں نے اپنی جان ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نچھاور کر دی، اپنی زندگی کو اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کر دیا تھا. آپ سابقون الاولون میں سے تھے. اسلام جب قبول کیے تو اہل مکہ نے آپ کو اذیتیں دی مگر آپ پیچھے نہیں. جی ہاں، آج ہمیں اپنی انسپریشن کسی سے اگر لینی چاہیے تو وہ ہیں ہمارے صحابہ کرام. ہمیں اگر اپنا کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد صحابہ کرام ہیں. ان لوگوں کی زندگی کو، ان کے حالات کو پڑھ کر ہمیں آج اپنے آپ کو انسپائر کرنے کی ضرورت ہے، انہیں اپنا انسپریشن بنانے کی ضرورت ہے، نہ کہ آج کل کے فلمی ہیرو اور ستاروں کو دیکھ کر، جو کہ آج ساری دنیا کر رہی ہے اور جس کے پیچھے بھاگی جا رہی ہے. پاگل ہے، دیوانہ بنی ہوئی. دیوانہ اگر بننا ہے تو ہم اپنے ان صحابہ کرام کے پیچھے بنیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم خود کو فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. اور اس ویڈیو میں آپ سبھی لوگوں سے سوال یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی روایتیں صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں؟ جی ہاں، اس کا جواب آپ کو ویڈیو میں مل جائے گا. اگر آپ نے ویڈیو پورا دھیان سے سنا ہے تو اس کا جواب آپ یقیناً دے لے جائیں گے. اور میں آپ سبھی لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. جی ہاں، یہ ایک بہت ہی زبردست علمی فائدہ ہے ہم تمام لوگوں کا. اگر ہم یہ چیزیں دیکھیں گے، جو یہ سیریز چالو کی گئی ہے، اگر اس میں ہم برابر جڑے رہیں گے، برابر رابطے میں رہیں گے اور پورا دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں معلوم ہوگا کہ واقعی اسلام کے اصل ہیرو کون تھے. وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنا خون دے کر اس اسلام کو سینچا ہے، جنہوں نے خود کانٹے پہ چلے تاکہ ان کی آنے والی نسلیں وہ آرام سے چل سکیں. انہوں نے اپنی قربانیاں اس لیے دی تاکہ ہم تک اسلام پہنچا سکیں اور ہم خود کو فخر سے مسلمان کہہ سکیں اور اس جنت کے مستحق ہو سکیں کہ جہاں کبھی کسی کو موت نہیں آئے گی، جہاں صرف آسائش و آلائی ہی موجود ہے. جی ہاں میرے بھائی، اب اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کی طرح ایمان والا بنا دے. آمین آمین. والسلام علیکم.